السلام علیکم. حلقہ 11 میں خوش آمدید. علامہ اقبال کا تصور خودی انسان کو عشق حقیقی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور یہ عشق حقیقی جب فقر کی سان پر چڑھتی ہے تو وہ بندہ مومن بنتا ہے جس کی اذان سے لرزتا ہے شبستان وجود. وہ جو وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل بھی دیتا ہے اور خدا جس سے پوچھتا ہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے. ہماری نوجوان نسل کی تربیت، اس کی تعلیم، اس کی روحانی اساس، اس کی بنیاد عشق رسول پر قائم کی جانی چاہیے اور انشاءاللہ کی جائے گی. اسی کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ ہم علامہ اقبال کے کلام کی بات بھی کرتے ہیں، سنت مبارکہ سے بھی فیض لیتے ہیں، قرآن پاک کی حکمت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس چھوٹی سی محفل میں جس کو ہم حلقہ 11 کہتے ہیں. پچھلی مرتبہ ہم نے علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، عشق حقیقی اور فقر پہ بات کی تھی. آج تھوڑی سی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بچوں سے سوال لیتے ہیں اور آئیے اس محفل میں ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. بچوں، اقبال فرماتے ہیں انسان کی خودی، اس کے وجود میں وہ اس کی حقیقت انسانیہ ہیں، وہ اس کی اصل حقیقت ہے. انسان کے وجود میں وہ طاقت ہے جس کی بنیاد پر انسان کائنات میں تبدیلیاں لے کر آتا ہے. انسان صرف جسم نہیں ہے، نہ وہ صرف روح ہے. اقبال کا ایک شعر بڑا حیرت انگیز ہے. فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں. انسان کو الجھن ہو جاتی ہے جب حقیقت کھلنے شروع ہوتی ہے. یہ فرمایا تھا اقبال نے کہ اگر نہ ہو نگاہ تو میرے حلقہ سخن میں نہ بیٹھ، کہ نقطہ ہائے خودی ہیں تیغ اصیل. خودی کے جو نقطے ہیں یہ تیز دھاری تلوار ہیں. اگر سمجھ میں نہ آئے، نگاہ نہ ہو تو میرے محفل میں نہ بیٹھو. لیکن ہم اپنے بچوں کے لیے اقبال کو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے آسان کر پائیں. اقبال فرماتے ہیں کہ اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دو، اگر نہ ہو الجھن تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. انسان کی جو حقیقت ہے نہ روح ہے نہ بدن، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جوہر کوئی اور ہی رکھا ہے. اس کا انفس کوئی اور ہی چیز ہے جو قلب منیب، قلب سلیم اور قلب شہید بنتا ہے، جو خودی کی اساس ہے، جو فقر کا مرکز ہے، جہاں قلب مومن اللہ کا عرش ہوتا ہے، جو نگاہ مرد مومن تقدیر بدلتی ہے. تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہو اگر خود نگر، خود گر اور خود گیر خودی. اگر تمہاری خودی اپنا دھیان بھی کر رہی ہے، اپنے آپ کو قابو بھی رکھے ہوئے، اپنے آپ کو دیکھ بھی رہی ہے، اپنی تربیت بھی کر رہی ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ موت سے بھی تو مر نہ سکے. یہ بھی ممکن ہے کہ موت سے بھی تو مر نہ سکے. اب دیکھیے شہداء کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. وہ زندہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں، ان کو مردہ نہ کہو. یہاں پر اقبال یہ فرماتے ہیں کہ وہ مرد مومن، مرد قلندر، مرد فقیر جو اپنی خودی کی حفاظت کرتا ہے. بلے شاہ نے بڑا خوبصورت اس کو اپنے الفاظ میں فرمایا تھا کہ بلے شاہ اسی نہیں مرنا، گور پہ یا کوئی ہو، قبر میں تو کوئی اور گیا، ہم نے نہیں مرنا. اللہ کا مومن بندہ، یہ بھی ممکن ہے کہ موت سے بھی تو مر نہ سکے. پھر فرماتے ہیں چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی. دیکھیے خودی کی تلوار اس کو تیز کرنا پڑتا ہے، لیکن جب تک اس کی دھار نہیں ہے اس وقت تک وہ کاٹنے کے قابل نہیں ہے. تو انسان کی خودی، اس کے اندر موجود جوہر، اس کے اندر عشق الہی، عشق رسول کی آگ اس وقت تک نہیں بھڑکتی جب تک فقر سے اس کی تربیت نہ کی جائے، راستہ نہ اختیار کیا جائے، جب تک اس کو فقر کی سان پہ نہ چڑھایا جائے. چڑھتی ہے جب فقر کی سان پہ تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ. ایک سپاہی کی ضرب جو ہے فوجوں کا کام کرتی ہے. ایک سپاہی بڑی بڑی فوجوں کے مقابلے آ جاتا ہے. اب سوچئے ایک مرتبہ یہ واقعہ قرون اولیٰ کا بھی ہے. ایران کے محاذ پر مسلمان فوجیں کسرا کے خلاف، پرشین امپائر کے خلاف جنگیں کر رہی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا جاتا ہے مسلمان کمانڈر ان چیف کی طرف سے، جو کہ عراق اور ایران کی سرحدوں پہ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کمک کی ضرورت ہے، امداد چاہیے، پر ایرانی بہت بڑی بڑی فوجوں کے ساتھ ہمارے مقابلے پر آ رہے ہیں. یہ خط حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے اور آپ اس کے جواب میں حضرت قیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو روانہ فرماتے ہیں. اور جب حضرت قیقہ ایران کی مہم پر پہنچتے ہیں تو مسلمان کمانڈر ان چیف پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین کو میرا خط ملا؟ وہ فوجیں کہاں ہیں جو میری مدد کے لیے آ رہی ہیں؟
کہتا امیر المومنین نے مجھے بھیجا ہے، اور اگلے کا امیر المومنین نے آپ کو بھیجا ہے، آپ کئی فوجوں کے برابر ہوں گے، آئیے ہمارے ساتھ مشورہ دیجئے اب کیا کیا جائے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حضرت قاقا کی وہاں موجودگی کی وجہ سے محاذ جنگ کا پانسا پلٹ جاتا ہے۔ یہ اقبال نے جو اپنی شاعری کی ہے تمام کی تمام، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا اور دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سرائی۔ یہ تمام کے تمام واقعات اقبال امت مسلمہ کی تاریخ سے نکال کر لاتے ہیں، ان کے حوالے ہیں۔ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ تین بڑی بڑی ملٹری کیمپینز ہیں، ایک ڈیزرٹ کیمپین جو اس سے پہلے مسلمانوں نے کی عراق اور شام کی طرف، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، یہ وہ واقعہ ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا کہ جب انہوں نے اپنے مسلمانوں نے دریا میں ڈال دیے تھے ایرانیوں کے خلاف لڑتے ہوئے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس وقت جب مسلمان شمالی افریقہ کو فتح کرتے ہوئے پیسیفک اوشن تک پہنچ چکے تھے، پیسیفک اوشن کو بحر ظلمات کہتے ہیں، پیسیفک اوشن تک مسلمان پہنچ چکے تھے، اور مسلمان کمانڈر نے اپنا گھوڑا پیسیفک اوشن میں ڈال دیا تھا کہ یا اللہ اگر یہ سمندر میرے راہ میں نہ ہوتا تو میں تیرے دین کو، اس کے دین کی خاطر میں سمندر کے پرے جا کے دنیا کے آخری کونے تک تیرے دین کو پھیلاتا۔ اقبال نے یہ تین بڑے بڑے واقعات اس چھوٹے سے مصرے میں سمیٹ دیے کہ دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑی ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو فرماتے ہیں یہی کہ چڑھتی ہے جب فقر کی سان پر تیغ خودی، جب فقر کا راستہ اختیار کرتا ہے کوئی بندہ مومن، اس کی خودی فقیری راستہ اختیار کرتی ہے، امیری نہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں خودی نہ بیچ، فقیری میں نام پیدا کر، غریبی میں نام پیدا کر۔ ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، لیکن خودی اس کی تربیت کی جاتی ہے، یہ خودی کتابیں پڑھ کر حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے، ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک مرشد چاہیے ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ خودی کی پرورش و تربیت پہ ہے موقوف، خودی کی تربیت اور اس کی پرورش پہ موقوف، اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشت خاک میں پیدا ہو آتش ہما سوز، کہ مٹی کے اس ڈھیر میں ایسی آگ پیدا ہو جائے کہ یہ جلا کے رکھتے ہر چیز کو، لیکن اس کے لیے تربیت چاہیے۔ کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا، یہ مکتب سے نہیں ہوتا، یہ مکتب کی کرامت نہیں ہوتی کہ اسماعیل کو آداب فرزندگی سکھا دیے جائے۔ اسماعیل علیہ السلام کا یہ جواب کیا، میرے ابھی جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کر دیجیے۔ جب باپ بیٹے سے کہے کہ مجھے خواب میں نے دیکھا ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہیں ذبح کروں، ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے بیٹے کیا جواب دیں گے؟ اور وہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ ابو جو آپ کو حکم ہوا ہے کر ڈالیے، آپ مجھے ثابت پائیں گے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ مکتب کی کرامت نہیں ہوتی، یہ آداب فرزندگی کسی عشق سے سکھائے جاتے ہیں۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ اقبال کہتے ہیں انسان کے وجود میں جو نفس ہے، انسان کے وجود میں جو انفس ہے، اس کا جو اس کا جوش ہے، ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے، کوئی دنیا کا طلبگار ہے، کوئی آخرت کا طلبگار ہے، کوئی رب کا طلبگار ہے۔ خواہشات ایمبیشس تو ہر کوئی ہوتا ہے، خواہشات تو ہر ایک میں ہوتی ہیں۔ یہ موج نفس کیا ہے؟ تلوار ہے۔ خودی کیا ہے؟ تلوار کی دھار ہے۔ جب انسان اپنی اس خواہشات نفس کو خودی کے پابند کر دیتا ہے، اس کو مہذب کر دیتا ہے، مؤدب کر دیتا ہے، عشق رسول اور رب رسول میں پابند کر دیتا ہے، تو پھر اس کو تلوار کی دھار مل جاتی ہے۔ پھر جب وہ کاٹتا ہے تو وہ اللہ کے لیے کاٹتا ہے، وہ کام کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے تو ان صلاتی و نسکی محیای مماتی، اس کا جینا، اس کا مرنا، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، سب کچھ اپنے رب کے لیے ہوتا ہے۔ تو بچوں، جو نسل ہم نے تیار کرنی ہے وہ میں فقیر بھی ہوں، وہ فقیر بھی چاہیے، اس کی خودی بیدار اور زندہ بھی ہو، وہ مردان خداگاہ اور خدا مست بھی ہوں، اللہ کے رازدار بھی ہوں، خودی کے ترجمہ بھی ہوں، خدا کے رازدار بھی ہوں۔ اور اس نسل کی تربیت ہی اس حلقہ 11 کا مقصود بھی ہے اور دین فطرت کا مقصد بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنت مبارکہ کی حکمت یہی ہے کہ وہ ایک غیور، ایک غیرت مند مومن نسل تیار کی جائے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام میں جگہ جگہ پر فقر کی بات کی۔ فقر غیور ہے کیا؟ اس کو اقبال کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں، اور تھوڑا سا اقبال کی زبان میں دیکھتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ کسے خبر کہ ہزاروں مقام رکھتا ہے؟ کس کو معلوم ہے کہ اپنے اندر یہ ہزاروں مقام رکھتا ہے؟ وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، ایسا فقر جس کے اندر قرآن کی روح کھلی ہوئی ہوتی ہے۔ اقبال کا سارا کلام بیٹا اسی بات پہ بنیاد کرتا ہے کہ ایسا بندہ مومن پر تیار کیا جائے جس کے اندر قرآن کی روح ہے،
یہی کمال ہے اقبال کا. کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی. خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی. خودی جب یہ انسان کے اندر جو انفس میں طاقت موجود ہے جب اس کو اپنا جلال نظر آتا ہے, خودی کو جب نظر آتی ہے قاہری اپنی, جب اس کو اپنا پوٹینشیل پتہ لگتا ہے, جب اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کیا طاقت اللہ نے اس کے اندر دی ہوئی ہے, یہی مقام ہے کہتے ہیں جس کو سلطانی. اصل بادشاہت تو یہی مقام ہے. سلطانی یہ نہیں ہے کہ انسان سیاسی طور پر طاقت حاصل کر لے, فوج بڑی بڑی فوجوں کی طاقتیں اس کے آس پاس ہوں. سلطانی کا مقام یہ ہے کہ انسان بوریا نشین ہو, زمین پہ بیٹھتا ہو, کالی کملی اوڑھتا ہو اور دو جہانوں کے خزانے اس کے قدم تلے اور ان کے اشارے پہ تقسیم ہوتے ہوں. یہ سلطانی ہے. یہی مقام ہے مومن کی قوتوں کا ایار. مومن کی جو اصل طاقتیں ہیں اسی مقام پر کھل کے سامنے آتی ہیں. جو صحیح پوٹینشیل ہے بندہ مومن کا وہ اسی مقام پر سامنے آتا ہے. اسی مقام سے آدم ہے ذل سبحانی. یہی وہ مقام ہے کہ جس سے آدم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سایہ بن جاتا ہے زمین. اللہ فی الارض کا جو صحیح مقام ہے وہ یہی ہے کہ وہ فقر جس کے اندر بے پردہ ہو روح قرآنی. اس مقام پر انسان خلیفۃ اللہ فی الارض بھی ہوتا ہے. اللہ اس کی مرضی سے اس کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے بھی کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث شریف جس کا مفہوم کہ اللہ کے بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ اللہ پر کسی بات کی قسم کھا لیں تو اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس قسم کو توڑ دے. یہ وہ مقام کہ ان کی ہاں اور نہ میں پھر دنیا کے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں. وہ خود تقدیر کے پابند نہیں ہوتے, وہ تقدیر یزداں کے پابند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے وہ خود تقدیر یزداں ہوتے ہیں. جو خود فیصلہ کرتے ہیں اللہ وہ تقدیر لکھ دیتا ہے. وہ تقدیر کے پابند جمادات و نباتات. مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. تو یہ مقام اقبال کہتے ہیں. اب امت کا المیہ کیا ہوا؟ فرماتے ہیں کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو. تم کو غلامی مبتلا کر دیا. سیاسی غلامی, ذہنی غلامی, روحانی غلامی, علمی غلامی. کیا گیا ہے مبتلا غلامی میں تجھ کو کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی. تم غلام اس لیے کیے گئے ہو کہ تم اپنے فقر کی نگہبانی نہیں کر سکے. اگر تم اپنے فقر کی حفاظت کرتے, فقیری کی اپنی حفاظت کرتے, اگر تم اپنی خودی کی حفاظت کرتے تو کبھی تم غلامی مبتلا نہیں ہوتے. اگر تم آج راز پوچھتے ہو کہ امت مسلمہ غلام کیوں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی فقیری کی حفاظت نہیں کر پائے, یہ اپنے خودی کی حفاظت نہیں کر پائے. جو فقیری ہے اس کے لیے تو یہی بات بار بار اقبال کہتے ہیں, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. تو بچوں تاریخ اسلام کی مثالوں سے بھی, اقبال کے کلام سے بھی, جب تک انسان عشق رسول میں ایک غیرت کردار کے لیے لڑنے مرنے پہ قربان ہونے پہ آمادہ نہ ہو, جب تک وہ کچھ دینے پہ آمادہ ہو. عجیب و غریب دین ہے ہمارا, دیکھتے نہیں ہو کہ اس دین میں ہم کو زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے, زکوٰۃ مانگنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا. یہ دین دینے والوں کا دین ہے, شیروں اور دلیروں کا دین ہے. مانگنے والوں کا, مسکینوں کا, عاجزوں کا, کمزوروں کا, بغیرتوں کا, بے شرموں کا دین ہی نہیں ہے. اس دین کی روح جلالی ہے, اس کا اظہار جمالی ہوتا ہے. یہ مسلک مردان خدا کا خدا مست جو قرآن جو بتاتا ہے وہ حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم رزم و باطن تو فولاد ہیں مومن. مومن کی جو کنٹرڈکشنز ہیں, ظاہری کنٹرڈکشن جنہیں کہتے ہو, ایک طرف دیکھو تو ریشم کی طرح نرم ہے, لیکن جب اپنے دین, عزت, آبرو, ایمان, غیرت کی حفاظت کی باری آتی ہے تو یہ رحماء بینہم اشداء الکفار, قرآن جو ان کی ڈیفینیشن بتاتا ہے, آپس میں انتہائی رحیم ہے. لیکن کفار پہ انتہائی شدید. اقبال کی شاعری ایکچولی قرآن کی آیتوں کی ٹرانسلیشن. اس پہ کوئی سوال ہو میرے بچوں تو بسم اللہ. جی بیٹا. Sir, how would you describe tasawwuf? بیٹا تصوف, بیٹا جتنے بھی نام آج کل آپ سنتے ہیں, چاہے وہ فقہ کے نام ہوں, چاہے طریقت کے سلاسل کے نام ہوں, چاہے تصوف اور عشق اور خودی کی باتیں ہوں, یہ ساری اصطلاحیں ہیں کچھ دین کے مختلف شاخوں کو, دین کے مختلف پہلوؤں کو سمجھانے کے لیے. خلفائے راشدین کے دور میں نہ کوئی حنبلی تھا, نہ کوئی مالکی تھا, نہ کوئی شافعی تھا, نہ کوئی ابو حنیفہ کو ماننے والے تھے, نہ کوئی نقشبندی تھا, نہ قادری تھا, نہ چشتی تھا, نہ سہروردی تھا, نہ تصوف کی اصطلاح تھی. کسی انگریز مسلمان نے بہت خوبصورت تشریح تصوف کی ہے. فرمایا کہ کہتے ہیں کہ شروع میں ان ارلی ڈیز
Mysticism, ya tasawwuf was a reality without a name. Nowadays, it is a name without reality. آج تک نام رہ گیا اور اس کی حقیقت گم ہو گئی. جو انسان کی روحانی اساس ہے اس کا قلبی تزکیہ کرنے کا طریقہ کار ہے، اس علم کو تصوف کا نام دیا گیا ہے. لیکن یہ کسی صورت میں بھی خانقاہی نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے. بعد میں جب مسلمانوں میں زوال آتے ہیں، جب مسلمانوں میں علماء سو کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ایسے علماء کے جو بادشاہ وقت کا ساتھ دیتے ہیں، جو ظلم کا ساتھ دیتے ہیں، علماء حق ہمیشہ ہر دور میں تھوڑے ہی رہتے ہیں بچوں. اسی طرح جو طریقت اور روحانیت کا سلسلہ تھا، جن کے بڑے بڑے بادشاہ سردار، خود صحابہ کرام جن سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، نقشبندی سلسلہ حضرت ابوبکر صدیق سے شروع ہوتا ہے، قادری چشتی سہروردیہ سلسلے کا آغاز سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. روحانی طور پہ سارے سلاسل کا انجام، جو سلاسل کے مرشد ہیں حضرت علی ہیں، حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور پھر یہ سلاسل جا کے حضور سے ملتے ہیں. یہ روحانی سلسلوں کا نام بعد میں تصوف پڑا ہے. میں یہ شریعت کے خلاف ہوں. کوئی تصوف شریعت کے باہر نہیں ہوتا. جو تصوف شریعت سے باہر ہے وہ تصوف ہے نہیں، وہ اسلام نہیں ہے. اقبال نے تصوف کو بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا ہے. ہم تھوڑا سا وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنانا چاہتے ہیں. فرماتے ہیں یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یعنی یہ بڑی بڑی وزڈم کی باتیں جو آپ لے کر آتے ہیں، فلسفہ وحدت الوجود، وحدت الشہود، انسان کی حقیقت، معرفت، کائنات کی تخلیق، انسان اور اللہ کے تعلقات کی بڑی خوبصورت باتیں، اچھی باتیں. حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر درد اور تکلیف کا علاج نہیں کر سکتے پھر کوئی فائدہ نہیں ان کا. بیمانی بات ہے یہ صرف علم کلام کی بحثیں ہیں کہ تم بیٹھ کے بڑے بڑے علماء کو، لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے تو کر سکتے ہو، لیکن اگر یہ امت رسول کی خدمت نہیں کر رہی، اگر یہ امت رسول کی حفاظت نہیں کر رہی، اگر حرم کے درد کا علاج نہیں کر رہی تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، مراقبے کرتے ہو، نشے میں بیٹھتے ہو، مستی میں آتے ہو، بڑی محفلیں ہوتی ہیں تمہاری، بڑا تمہیں سرور ہوتا ہے، بڑی تم محفلیں آباد کرتے ہو ذکر کی. تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. اگر ان سب کے نتیجے میں تو ایک غیرت مند مسلمان نہیں بنتا ہے، اس کے نتیجے میں تیری خودی بیدار نہیں ہوتی، اس کے نتیجے میں تو فقر غیور حاصل نہیں کرتا ہے تو کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا. مسکینی و محکومی اور نا امیدی ہے جاوید. مسکینی، عاجزی، بیکار، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، بیکار ہو گئے، مر گئے، دنیا خراب ہے، دنیا فساد ہے، الگ ہو جاؤ، کونے میں غار میں جا کے بیٹھ جاؤ. یہ سارے پیغامات، کچھ ہو ہی نہیں سکتا. مایوسی. جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کا ایجاد، جس کا یہ تصوف ہو تم ایسا اسلام ایجاد کرو، کیونکہ جس اسلام کو میں جانتا ہوں اس میں تو یہ تصوف نہیں ہوتا. جس اسلام کو میں جانتا ہوں اس میں تو شجاعت ہے، دلیری ہے، غیرت مندی ہے، اس کے اندر تو باطل سے ٹکرانا لکھا ہوا ہے، اس میں تو یہ لکھا ہے کہ فقیر کا سفینہ ہمیشہ طوفانی ہوتا ہے. ملا کو جو ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہند میں ہے سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے اسلام ہے آزاد. تو اقبال کا تصوف یہ ہے، جو حقیقت ہے دین کی وہ یہی ہے کہ تصوف بیٹا. ایک انڈیا کے بہت بڑے ایک عالم گزرے ہیں مولانا ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تصوف و سلوک یا تزکیہ و احسان. قرآن میں جس چیز کو تزکیہ اور احسان کہا گیا ہے، بعد کے آنے والے دور میں اصطلاحیں بدل کے اس کو تصوف و سلوک کا نام دے دیا گیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ میں ایک بہت بڑی سنت آتی ہے کہ آپ تزکیہ فرما رہے ہیں، اور تزکیہ فرمانے کے طریقے کو تصوف کا نام دیا گیا. بعد میں تزکیہ اور احسان پہلے زمانے میں کہلاتا تھا، بعد میں نام بدل کے تصوف سلوک ہو گیا. اگر وہ شریعت کے دائرے میں ہے اور اس کے اندر ہندوانہ رسم و رواج اور اجمی رسم و رواج شامل نہیں ہوئے ہیں تو پھر وہ عین اسلام ہے، عین دین ہے. جتنے بھی طریقت کے لوگ ہیں، نقشبندیہ، قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، یہ سارے عشق رسول کی تعلیم دینے والے لوگ ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں کہ جو انسان کے تزکیہ قلوب کی بات کرتے ہیں. یہ سارے وہ سلاسل ہیں کہ جو انسان کو اللہ اس کے رسول سے محبت سکھاتے ہیں. یہ فرقے نہیں ہیں، یہ اسکولز ہیں، یہ نقطہ نظر ہیں، یہ طریقے، یہ صرف عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے اور انسان کی تزکیہ اور تربیت کرنے کے طریقے کار ہیں. بسم اللہ بیٹا، کوئی اور سوال ہے؟ سر، اقبال جس بندہ مومن اور جس خودی کے بارے میں بتاتے ہیں وہ بیسیکلی ہے کیا، اور کیا آج کل کے دور میں وہ بندہ مومن جو اقبال جس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ ہمیں کہاں پہ ملتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بندے مومن تو ہر دور میں موجود ہوتے ہیں. یہ تو نہیں ہوا کہ اللہ کے بندے دنیا سے ختم ہو جائیں. اقبال جب کہتے ہیں کہ ان خرقہ پوشوں کے بارے میں نہ پوچھ، ان خرقہ پوشوں کا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، تمہیں لگے گا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے مدعے ان کے پاس ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ہیں.
آپ کتابیں پڑھو نا، ممتاز مفتی کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، قدرت اللہ شہاب کی دیکھو، الگ نگری پڑھو، لبیک پڑھو، اس میں کتنے بابوں کا فقراء اور اولیاء کا ذکر ہے جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، جو ڈیوٹیاں کر رہے ہیں مسجد نبوی سے لے کر پاکستان تک. ان کے روپ مختلف ہیں، لباس مختلف ہوتے ہیں. آپ کو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. اکثر و بیشتر آج کل جو بڑے بڑے پروفیشنل پیر بنے ہوئے ہیں، آج ہماری حکومت کے اندر بڑے بڑے لوگ آپ دیکھیے جو سارے پیر ہیں، نہ روحانیت ہے، نہ نگاہ بلند ہے، نہ سکندر نواز، جہاں پرسوز. اقبال جو کہتے ہیں کہ زاغوں کے تصرف میں ہے عقابوں کے نشیمن، یعنی جہاں پہلے عقاب رہا کرتے تھے اب وہاں کوے بستے ہیں. یہ صاحب میراث فدر نہیں ہے، یعنی ان کے اپنے باپ کی میراث ان کے پاس نہیں پہنچی ہے. ان کے باپ دادا تو ہوں گے اولیاء اللہ، یہ تو کمرشل کمائی کھا رہے ہیں صرف، اسلاف کے کفن کھا رہے ہیں. لٹرلی اقبال نے بڑے سخت لفظ استعمال کیے اس کے. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین سے فقراء اور اولیاء اور اللہ کے بندے ختم ہو گئے. بیٹا تلاش کرو ان کو، تمہارے آس پاس ہے، ہر جگہ فیض لو، ڈھونڈو ان کو. مسجد نبوی سے لے کر پاکستان کی دنیا کے کونے کونے تک اللہ کے بندے اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، موجود ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں. ان سے نگاہ لو، ان سے فیض لو. اپنا فیض پوری دنیا یورپ پڑھ کر آ گئے. آخر میں حضرت شیر محمد شرفپور صاحب شرفپور شریف ان کے پاس پہنچتے ہیں، اور جو محبت اور پیار اور دوستی پھر ان سے ہوتی ہے، فیض ملنا شروع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اقبال فرماتے ہیں کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. اللہ کے بندے اور اولیاء اللہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف روپوں میں ہوں گے. کیا پتا تمہارے والدین اولیاء اللہ میں سے ہوں، ان کی عزت کرو. کیا پتا وہ کہیں پہ انجینئر اور ڈاکٹر کی شکل میں ہوں گے، کہیں پہ ریلوے کا قلی ہوں گے، کہیں پہ سرکاری افسر ہوگا، کہیں فوجی جرنیل ہوگا، سپاہی ہوگا. آپ کو نہیں معلوم وہ کس روپ میں ہے. لوگوں کے ظاہر دیکھ کے ان کے باطن کے فتوے نہ لگانا، ان کی باتوں کے فیض لو. ملیں گے تمہیں بہت لوگ چاروں طرف ایسے. اور خودی کی حفاظت کرنے کے لیے تربیت ضروری ہے، اور تربیت کے لیے استاد ضروری ہے جس کو مرشد کہتے ہیں. مرشد تلاش کرو، فقراء سے ملو، فقراء سے فیض لو. اللہ کے بندوں کو تلاش کرو. اگر تلاش کرو گے تو تمہیں ملیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کے بندوں کو تلاش کرو تمہیں نہ ملیں گے. ہم نے کبھی شعوری طور پر ایسے بندوں کو تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم مسجد نبی میں ہمارا بڑا خوبصورت تجربہ ہوا. مسجد نبی ماشاءاللہ تمام فقراء اور اولیاء کے مرکز ہے. پوری دنیا کے خوبصورت ترین اولیاء اور فقراء مسجد نبوی شریف میں بیٹھتے ہیں، اور جن کو یہ راز معلوم ہے وہ ان کو تلاش کرتے ہیں. ایک مرتبہ باب ابوبکر صدیق پر بیٹھے ہوئے تھے تو شام کی جماعت آئی. شام میں ماشاءاللہ چونکہ شام کہلاتی ہی سرزمین اولیاء ہے، بڑے بڑے انبیاء اولیاء صحابہ وہاں دفن ہیں ماشاءاللہ. تو شام سے ماشاءاللہ نوجوانوں کی ایک جماعت آئی، بڑے خوبصورت نوجوان ہیں. اینڈ شامیز آر ہینڈسم پیپل اینی وے، خوبصورت لوگ ہیں. اور جب عشق رسول اور ادب رسول ماشاءاللہ کرتے ہیں، چہرے کا جو نور ہوتا ہے ان کا وہ دیکھنے والا ہوتا ہے. تو جماعت ہمارے پاس آئی، نوجوان ہم سے کہتے ہیں اور آ کے سیدھا ہم سے سوال کرتا ہے آپ مسجد نبوی کے اولیاء کو جانتے ہیں؟ ہمیں کسی ولی کا تعارف کرائیں، ہم نے دعا کروانی. تو ماشاءاللہ یہ جو ایک تجسس ہوتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے. انسان صرف وہاں جا کے نوافل پڑھنے اور راز الجنہ کے ثواب کمانے کے لیے نہیں جاتا. وہاں جا کے آپ اللہ کے ولیوں کو بھی تلاش کرو جو وہاں موجود ہیں، ان کی خدمت کرو، ان سے دعائیں لو، اور ماشاءاللہ پھر ان کی دعائیں آپ کو فائدہ دیں گی. وہی تربیت کریں گے، وہی تزکیہ کریں گے. وہی تزکیہ کتابیں پڑھ کر نہیں ہوتا، کسی اللہ کے ولی کی نگاہ، اس کی دعا چاہیے ہوتی ہے. انسان کا وجود تبدیل ہو جاتا ہے انشاءاللہ. خیر ہو. ہاں بیٹا. میرا کوشچن ہے کہ اقبال نے اپنی شاعری میں عشق کا لفظ استعمال کیا ہے جو کہ بہت کنٹروورشل رہا ہے ہمیشہ، تو اس کو کس طرح انہوں نے اصل میننگ کیا؟ بیٹا جان وہی یہ بات پہلے بھی ہم نے بتائی تھی کہ عشق کا لفظ جس طرح خدا کا لفظ ہے، خدا تو عربی زبان کا لفظ نہیں ہے نا، فارسی کا لفظ ہے. خدا قہرمان ہوتا تھا، خدا ارمن ہوتا، دو خدا تھے ان کے. لفظ خدا وہاں سے نکلا ہے. نماز کا لفظ ہے، نماز بھی پارسیوں کی عبادت کے طریقہ کار کو نماز کہتے ہیں. روزہ جو ہے یہ بھی فارسی لفظ ہے، ہم پورے دین میں استعمال کرتے ہیں اس لیے کہ ہمارے انڈیا پاکستان میں انفلوئنس جو تھا وہ فارسی کلچر کا زیادہ تھا. تو اسی طرح جو عشق کا لفظ ہے جو استعمال عربی زبان میں ہے، لیکن پرشین اور اردو کلچر میں عشق معیوب نہیں ہے، جبکہ لفظ عشق حقیقی کے ساتھ استعمال کیا جائے. تو اقبال نے جس عشق کو استعمال کیا ہے وہ عشق حقیقی ہے، جس کے لیے عربی لفظ اشد حب للہ ہے، شدید ترین محبت اللہ سے. ایک حب للہ بھی ہے نا، لیکن قرآن نے لفظ اشد حب للہ کا استعمال کیا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ اللہ سے لفظ ہے، ولگر نہیں ہے کسی بھی حوالے سے. اور اقبال نے بھی اسی معنی میں استعمال کیا ہے، کیونکہ بہت سارے لفظ ایسے ہیں بچے کہ جو سمجھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک معروف بن جاتے ہیں، ایک عرف عام میں استعمال ہونے لگتے ہیں، چاہے غلط العام ہو جائے. لیکن جو مفہوم اقبال نے استعمال کیا ہے وہ پاکیزہ ترین ہے. وہ عشق حقیقی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فقر غیور کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور خودی انسان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. بسم اللہ بیٹا. سر آج کے دور میں مرشد کس طرح تلاش کیا جا سکتا ہے؟
بیٹا حقیقی اور اصلی معنوں میں تو مرشد صرف اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کائنات میں کوئی مرشد کسی کا نہیں ہو سکتا۔ باقی جتنے بھی مرشد ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو اللہ کے رسول کی طرف لے کے جاتے ہیں، کوئی مرشد اپنی طرف نہیں بلاتا، جو اپنی طرف بلائے گا وہ مرشد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ رسول اللہ ہمارے نبی تو ہیں، نبی ہم مانتے ہیں شعوری طور پر، جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں طریقہ بتایا تھا، انہوں نے ہم سے یہی کہا، جو رزق اللہ نے ہمیں دیا ہم وہی شیئر کریں گے آپ سے، کہا کہ شعوری طور پر یہ فیصلہ کرو، شعوری طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مرشد تسلیم کرو، اور یہ جب روضہ پاک پہ جانے کا اتفاق ہو تو وہاں درخواست پیش کر دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے صحابہ کرام اپلیکیشنز دیا کرتے تھے، امت مسلمہ دیتی رہی ہے، آج 1400 سال میں ماشاءاللہ حضور کے روضہ مبارک اللہ کے صلاۃ والسلام بھی پیش ہوتا ہے، درخواستیں بھی پیش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مالک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا مرشد بنا دیجیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور عشق میں تحفے دیجیے، انشاءاللہ العزیز اللہ کبھی آپ کو خالی نہیں چھوڑے گا۔ اللہ کے بندے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ 3 طرح لوگوں سے بات کرتا ہے، لا یکلم اللہ نفسا الا وحیا، اللہ نے 3 طریقے بتائے، جب اللہ بات کرتا ہے نا تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اللہ نے بتایا الا وحیا، وحی کے ذریعے، وحی کا مطلب ہے انسپریشن، اللہ انسپائر کرتا ہے، وحی صرف وہ نبیوں والی وحی نہیں ہے، وہ تو قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ شہد کی مکھی پر بھی وحی کرتا ہے۔ وحی کا مطلب ہے انسپریشن، آپ کے دل میں بات آئے گی کہ یہ اچھی بات ہے، یہ غلط بات ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قرآن کہتا ہے اللہ نے الہام کر دیا انسان پہ اس کا تقویٰ بھی اور اس کے گناہ بھی، ہر انسان کو پتا ہے گناہ کیا ہے اور اچھائی کیا ہے، یہ الہام جو ہوتا ہے، یہ جو اللہ انسپائر کرتا ہے۔ ایک طریقہ اللہ اس طرح بات کرے گا آپ سے، اللہ خود گائیڈ کرے گا، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو گائیڈ کیا اللہ نے کہ پہلے وہ چاند کو دیکھا، تارے کو دیکھا تو کہا یہ میرا خدا ہے، پھر چاند کو دیکھا کہا یہ میرا خدا ہے، پھر کہا جو سارے سورج دیکھا کہا یہ میرا خدا ہے، خود بخود اندر ہی سے اللہ گائیڈ کر رہا تھا نا، کوئی باہر سے تو کوئی آدمی موجود نہیں تھا۔ یہ انسپریشن آئے گی آپ کو، اللہ آپ کو ہدایت کی طرف لے کے جائے گا۔ دوسرا طریقہ ہے وراء الحجاب، قرآن کہتا ہے پردے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے مطلب اشارے آئیں گے، سائنس، آپ کو نشانیاں نظر آئیں گے اللہ کی۔ اللہ کہتا ہے جب اپنی رحمت بھیجنا چاہتا ہے تو نشانیاں بھیجتا ہے، بارش سے پہلے بادل آتے ہیں، کائنات کی آپ کے کام آسان ہونے لگیں گے، راستہ آپ کو بن جائے گا۔ قدرت اللہ شہاب اور اشفاق صاحب ممتاز مفتی کی کتابیں پڑھو، بتائیں گے کس طرح حالات بنتے چلے گئے اور ان کو اللہ تعالیٰ گائیڈ کر کے کسی فقیر کے پاس لے گیا، کسی یعنی ممتاز مفتی تو یہ تک لکھتے ہیں ان کو ایک فقیر سے اللہ نے ملوانا تھا، تو وہ اپنے خیال میں ممتاز مفتی ٹرین میں بیٹھتے ہیں اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر اتر جاتے ہیں، لاہور کا ریلوے اسٹیشن ہوتا ہے اس کو اتر جاتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو اس کے بعد سین چینج ہو جاتا ہے، وہ کالا شکاکو پہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہوا کیا میرے ساتھ، مجھے لاہور کا اسٹیشن دکھایا گیا تھا، میں لاہور کے اسٹیشن پہ اتر گیا۔ ممتاز مفتی نعوذ باللہ پاگل نہیں تھے جو باتیں لکھ رہے ہیں، یہ مشاہدات تھے جن کے ساتھ۔ کالا شکاکو کے اسٹیشن پہ اترتے ہیں تو رات کے 10 بجے ویرانے میں ڈر لگنے لگتا ہے، میں کہاں اتر گیا ہوں۔ آپ سوچیں آپ نے اترنا لاہور اور 50 سال پہلے آپ کالا شکاکو پہ اتر جائیں، اور پھر اسٹیشن ماسٹر آ کے کہتا ہے چل تجھے بابا بلاتا ہے، اب وہ بابا جاتے ہیں کوٹھڑی میں، وہ بابا بیٹھا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بڑی مشکل سے ٹرین روک کے تجھے بلایا میں نے۔ یہ کیا راز ہے، یہ کون سی دنیا فقیروں کی؟ تو اللہ پردے کے پیچھے سے کرتا ہے، سائن ایسے نظر آتے ہیں کہ آپ کو پیچھے۔ اور تیسرا طریقہ اللہ نے بتایا فیور صلی اللہ علیہ رسول، آپ کی طرف کوئی اللہ کا بندہ آ جائے گا جس کی زبان سے آپ کو میسج مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ذریعے بھی اور پھر ان کے فقراء کے ذریعے بھی، اولیاء کے ذریعے بھی کوئی زبان کوئی میسج آپ تک پہنچ جائے گا۔ جس طرح امام ابو حنیفہ کے پاس جب یہ بات ہوئی کہ انہوں نے بچوں سے کہا کہ آپ بچوں سے بارش میں کہا کہ پھسلنا نہیں، تو بچے نے کہا امام آپ نہ پھسلیے گا، آپ پھسل گئے تو امت پھسل جائے گی۔ تو امام ابو حنیفہ پہ سختہ طاری ہو گیا، کہنے لگے یہ بچے کی آواز نہیں تھی، یہ غیب کی آواز تھی، مجھے پیغام دیا گیا ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح باتیں کرے گا آپ سے، آپ رب کے طالب بنو، اللہ کے رسول کا ادب کرو، یہ خواہش پیدا کرو اپنے اندر کہ میں نے عشق رسول میں اپنی خودی کو بیدار کر کے اس کو فخر کی شان پہ چڑھانا ہے، میں نے فخر کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ اور دیکھو فخر کی بنیاد کیا ہے، ایک غیرت مند کردار کا نام فخر ہے۔ آپ بھیک قبول نہ کرے، انسان دینے والا ہو، سب کا کرنے والا ہو، بڑا دل رکھے، معاف کر دے، درگزر کرے، جس کو دنیا پاگل کہے، دنیا پاگل کہے گی ایسے آدمی کو، طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دے۔ آج کل کی دنیا میں تصور ممکن ہے، سوچنا ممکن ہے کہ اختیار ہو، طاقت ہو، عہدہ ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، پھر کوئی انسان آپ کا دشمن ہو، آپ کے پاس اقتدار لے سکے، آپ اللہ کے لیے معاف کریں۔ بیٹا فخر کا آغاز اس منزل سے ہوتا ہے جب آپ دینے والے بن جاتے ہیں، معاف کرنے والے بن جاتے ہیں، اپنی خودی اور غیرت کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں۔
بھوکے مرنا پسند کرتے ہیں، بھیک مانگنا پسند نہیں کرتے، بھوکے مرنا پسند کرتے ہیں، کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے اگر آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ اس نے ترس کھا کے دیا۔ اقبال غربت کا عجیب عالم تھا، اقبال کا لٹرلی کھانے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ اقبال کے پوری دنیا میں عقیدت مند، محبت پیار کرنے والے۔ ایک نواب آف بھوپال کو میرا خیال ہے، ان کو شاید اندازہ ہوا کہ اقبال کی حالت بڑی غیر ہے، انہوں نے بڑا بھاری اس زمانے میں کئی ہزار روپے کا تحفہ اقبال کی خدمت میں کیش بھجوا دیا۔ اقبال کو جب یہ پتا لگا کہ انہوں نے ترس کھا کے میرے حال پر بھیجا ہے تو اقبال نے وہ تحفہ واپس کر دیا۔ باقاعدہ ایک نظم لکھی جو کلیات اقبال میں موجود ہے کہ فقیر کی غیرت اس تحفے کو قبول نہیں کر سکی۔ یہ بیٹا فقیر کی غیرت ہوتی ہے۔ آج پوری قوم کو ہماری بھکمنگا بنا دیا گیا ہے، صدر وقت سے لے کر عام سیلاب زدگان تک ہر شخص مانگنے پہ لگا ہوا ہے۔ مومن کی غیرت، مومن کا وہ یہ شاندار دین ہمارا جو تقسیم کرنے کا حکم دیتا ہے، مانگنا سکھاتا ہی نہیں ہے، وہ کہاں چلا گیا؟ جب انسان یہ غیرت کا رویہ اختیار کرتا ہے، یقین کرو اللہ کو اپنا کرم بھی غیرت مند دلیروں، شجاعت چلی لوگوں کو کرنا پسند آتا ہے۔ اللہ بغیرتوں، بزدلوں، بے شرموں، بے حیاؤں پہ کرم کرتا ہی نہیں۔ جو انٹرنسک کردار ہے اپنا وہ غیرت مند رکھو، دیکھو اللہ راستے کیسے کھولتا ہے، کرم کیسے نکلتا ہے۔ کروڑوں کی دولت تمہارے سامنے رکھی ہو، حرام کر حرام میرا جان صرف سور اور شراب حرام نہیں ہے، آٹا، دال، چاول اور مرغی بھی حرام ہے اگر حرام رزق سے خریدی گئی ہے۔ لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے کہ صحیح مانو، یقین کرو۔ استغفر اللہ العظیم، عمرے پہ ایک ہوٹل کے مالک نے ہم سے یہ بات کہی، کہنے لگا پاکستان سے کچھ سیاستدان آئے تھے، کچھ FIA کے افسر آئے تھے، کچھ پولیس کے کچھ افسران تھے، اور ہوٹل کے مالک سے کہتے ہیں کہ ہمارا سیزن اچھا لگ گیا تو ہم نے سوچا عمرہ کر لیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب امت میں یہ تصور پیدا ہو جائے کہ رزق بے شک حرام ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم نیکیاں کر کے کوشش کریں گے اپنے گناہوں کا کفارہ دینا۔ میرے بچے پھر ایسا ہوتا کچھ نہیں۔ میرا اللہ حدیث شریف میں فرمان عالی شان آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کعبے کے پردوں میں وہ شخص لمبا سفر کر کے آتا ہے عمرہ اور حج کرنے کے لیے، کعبوں کے پردوں میں لپٹ کے رو رہا ہوتا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہوتا ہے، بلک رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا چونکہ اس کا وجود حرام میں پلا ہوتا ہے۔ فقر غیور کی پہلی شرط رزق حلال ہے۔ اللہ کے ولیوں کا طریقہ کا آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ بتایا ہے کہ بادشاہ نے ان کے آگے اشرفیاں لا کے رکھی تو انہوں نے اشرفیاں نچوڑ کے دکھا دی کہ خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، کہ لوگوں سے ظالم ٹیکس لگا کے تم نے خون چوس کے میرے پاس لائے ہوئے۔ اللہ کے ولیوں کا یہ حال ہوا ہے، کسی کے یہاں کھاتے نہیں تھے جا کے، جب بتاؤ کہ اس کا رزق حرام ہے، رزق مشکوک ہے۔ ہمارے یہاں آج کسی کو دیکھ لو، پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہاں جا کے کھانا ہوتا ہے، کس کے رزق سے آتا ہے، سود کا پیسہ ہے، حرام کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے۔ جس کے پاس جو پیسہ ہر کوئی کھانے کو تیار ہے۔ اللہ کے بندے بھوکے مر جایا کرتے تھے۔ امام مالک 3 دن کا فاقہ کرتے تھے لیکن کسی کا تحفہ قبول نہیں کرتے تھے، شک ہوتا تھا کہ اس کا رزق حلال نہیں ہے۔ علامہ اقبال کی والدہ نے ان کو دودھ پلانا بند کر دیا اپنا، اس لیے کہ علامہ اقبال کے والد جن صاحب کے نوکری کرتے تھے وہ انگریزوں کے ملازمت کرتے تھے، تو ان کی والدہ کو شک تھا کہ ملازمت حرام ہے۔ اقبال کو اپنا دودھ پلانا بند کر دیا، بکری رکھ لی، بکری کا دودھ پلا دی تھی۔ جب اقبال کے والد نے بڑے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ میں سے کپڑے سینے کا کام کرتا ہوں، میرا کام حلال ہے اور مجھے اس کی حلال مزدوری ملتی ہے، تب جا کے انہوں نے پھر گھر کا کھانا اس اپنا دودھ اقبال کو پلانا شروع کیا۔ ایسی مائیں ہوتی ہیں تو پھر ایسے اقبال اور ایسے بچے بنتے ہیں۔ اگر میرے بچوں اپنی ذات کی حد تک کم از کم، اپنے دوستوں اور اپنے محبت کرنے والوں کی حد تک کم از کم اپنے رزق کی حفاظت کرو، رزق حرام تمہارے اندر نہ جائے۔ وہ واقعہ یاد کرنا، ایک واقعہ بچپن میں واقعہ سنایا گیا تھا کہ ایک بادشاہ نے سوچا کہ اس کو اپنا محل کی تعمیر کرنی تھی۔ اس نے سوچا کہ ایک درخت کٹوا دیتا ہوں، اس درخت پہ چڑیوں کا گھونسلہ تھا، تو حکایت ہے، تو چڑیا اور چڑے پریشان بیٹھے تھے کہ ہمارا درخت کٹ جائے گا، اب ہم کہاں گھر بنائیں گے اپنا؟ تو چڑے نے کہا فکر نہ کرو، اگر اس نے میرا گھر تباہ کیا میں اس کی سلطنت تباہ کر دوں گا۔ چڑیا نے کہا تم اس کی سلطنت کیسے تباہ کرو گے؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں شخص کو جس کا رزق حرام ہے، میں اس کے رزق میں سے دانے اٹھا کے لاؤں گا، بادشاہ کے رزق میں ملا دوں گا، بادشاہ حرام رزق کھائے گا، اس کی برکت ختم ہو جائے گی، اس پہ لعنت آنے شروع ہو جائے گی، اس پر اللہ کی رحمت ختم ہو جائے گی، اس کی سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ یہ حکایت تھی لیکن سمجھانے کی بات ہے۔ میرے بچوں، ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا کہ بادشاہ وقت ان کو اپنے دربار میں بلایا کرتے تھے، مہمان ٹھہراتے تھے، عزت کرتے تھے، اور وہ 3 دن بھوکے رہتے تھے، کھانا نہیں کھاتے تھے بادشاہ کا کہ تیرا رزق ہمیں پتہ نہیں کہ تم لوگوں پہ ظلم کر کے کھانا جمع کیا ہوگا۔ یہ رزق حلال۔ جب اس طرح لوگ اپنے رزق کی حفاظت کریں گے، یہ آغاز ہوگا فقر غیور کا۔
اسی کو غیرت مند فخر کہتے ہیں. پھر انسان نہ بھیک، ایسا آدمی پھر نہ بھیک قبول کرے گا، نہ امداد مانگے گا، نہ کمپرومائز کرے گا، نہ حرمت رسول پہ کمپرومائز کرے گا. پھر جب یہ نسل پیدا ہوتی ہے تو پھر جب فقر کی سان پہ چڑھتی ہے اس کی خودی، تو اس کے بعد اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی جس کے جوانوں کی خودی ہو صورت فولاد. انشاءاللہ اس پہ اور بات کریں گے. اللہ آپ کو اپنے حفظ و مان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.